حمد و صلات کے بعد حجۃ الوداع کے اور ذوالحج کے یہ آخری ایام اسلام کی تاریخ میں بڑے اہم اور بڑی نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ 18 ذوالحج کو خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، داماد رسول، امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ ہفتہ گزشتہ میں فجر کے دروس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پیکر شرم و حیا جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات دین اور آپ کی عظمت اور مقام پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اسی طرح ذوالحج کے آخر میں 26 ذوالحج کو خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، ناطق حق و ثواب، زینت منبر و محراب، امیر المومنین ابو حفص عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، 26 ذوالحج سیدنا عمر فاروق کا یوم شہادت۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 جو ہم نے خطبہ جمعہ میں سماعت کی، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام اور خصوصاً جو سابقون الاولون، جو پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، اس وقت جن خوش نصیب ہستیوں نے، جن سعادت مند روحوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نورانی کلمے سے اپنے دل کی دنیا کو روشن کیا، جنہوں نے ہر تکلیف سہی، ہر مصیبت برداشت کی، ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، مگر اپنے دین سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کی اصطلاح میں انہیں السابقون الاولون کہا جاتا۔ سابق کہتے ہیں کسی کام میں سب سے آگے نکل جانے والے، اور یہ سبقت، یہ آگے نکلنا، یہ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز۔ پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا خصوصاً ذکر فرمایا، من المہاجرین والانصار، وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں یا مدینہ طیبہ کے باسی ہوں۔ فرمایا جو پہل اسلام قبول کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور عمدہ اور احسن طریقے سے سابقون اولون کے نقش قدم پر چلے۔ بعد میں جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ اس والذین اتبعوہم بإحسان میں شامل۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھلے انہوں نے پہل اسلام قبول کیا یا بعد میں پہل کرنے والوں کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے وہ انہی باغات میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، قرآن کا اعلان ہے یہ عظیم کامیابی ہے، جسے رضائے الہی نصیب ہو گئی، جسے دخول جنت نصیب ہو گیا، جسے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا قرآن پڑھنے والوں یہ ہے کامیابی، اور یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کا ڈر بھی ذہن سے نکل جاتا۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد ناکام ہونے کا خدشہ دم توڑ دیتا ہے، اور پھر جنہیں یہ کامیابی نصیب ہو جائے پھر زندگی میں کبھی انہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا۔
سو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس اعزاز کے حامل ہیں، لیکن خصوصاً ہم سب جانتے ہیں جماعت صحابہ میں سب سے جو عظیم الشان اور سب سے جلیل القدر منزل کے حامل ہیں وہ خلفائے راشدین، وہ 4 عظیم صحابہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے باقی صحابہ پہ فوقیت عطا فرمائی، اور ان میں افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، اور پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے ایک اہم نکتہ اور بات جو گزشتہ ہفتے فجر کے دروس میں تو عرض کی جا چکی، لیکن جمعۃ المبارک پہ بیان نہیں ہوئی، وہ میں آج دہرا کے آپ کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ 18 ذوالحج عرض کی تھی سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اور آپ کی ہستی وہ ہے جنہیں اللہ کے رسول نے بارہا جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح میں دیں، اور ساتھ ہی فرمایا جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بن بیاہی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے۔ 18 ذوالحج کو بعض حلقے اہل تشیع حضرات عید غدیر کے نام سے اسے مناتے، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ عید کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ عرض کی تھی کہ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے، ہمیں اس پہ بالکل کرسٹل کلیئر واضح ہونا چاہیے، 2 ٹوک ہونا چاہیے، کسی قسم کا شبہ، کسی قسم کا کنفیوژن ہمارے دل میں، دماغ میں، سوچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور عرض کی تھی کہ یہ عید غدیر یہ اہل تشیع حضرات نے بھی 4 صدی ہجری میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حسنین کریمین، حضرت سیدنا جعفر صادق، حضرت سیدنا زین العابدین، یہ تمام وہ ہستیاں ہیں جن کا دامن اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ یہ بعد میں بدعات و خرافات عید غدیر وغیرہ کی یہ شروع کی گئیں، اور انہیں غلط طریقے سے ان ائمہ کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں نہ اس بات کا کہا اور نہ کبھی انہوں نے اس چیز کو رواج دیا، بلکہ تاریخ تو بتاتی ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طریقے سے مدینہ طیبہ میں خلیفہ راشد کو، اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، کون ظالم اور کون بد نصیب ہو سکتا ہے جو اس سیاہ ترین دن کو عید کا دن کہے؟ اسلام کی تاریخ کا المناک ترین دن ہے، خلیفہ راشد کو، داماد رسول کو، جنہوں نے زبان نبوت سے بارہا جنت کی بشارت سنی، انہیں مدینہ طیبہ میں ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ مصر سے آنے والے باغی، مصر سے آنے والے فسادی، مصر سے آنے والے بلوائی، جو طرح طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کا زہر لوگوں کے ذہنوں میں انڈیل رہے تھے، حضرت عثمان کے گھر کا یوں محاصرہ کیا کہ آپ کے گھر میں پانی تک جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ اور اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کا دفاع بھی کیا، ان کے گھر کا پہرا بھی دیا، اور دشمنوں اور بلوائیوں کے مقابلے میں انہوں نے پوری تندہی اور پوری قوت سے حضرت عثمان کا ساتھ دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب تھا۔ اللہ اکبر، کاش ہم ان ہستیوں سے یہ سبق سیکھتے جو سیکھنے کی ضرورت تھی، اور ہم نے بجائے ان کی مقدس زندگیوں کو رہنما بنانے کے، ہم نے ان باتوں کو اختلاف اور ایک دوسرے سے دوری کی وجہ بنا۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا، آپ کے اپنے غلام جن کی تعداد جو ہے وہ درجنوں سے بھی زیادہ ہے، مسلح ہیں، لڑائی کی طاقت، لڑائی کا حوصلہ، مہارت رکھتے ہیں۔ دیگر صحابہ بھی بہت سے جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، یہ حج کے ایام، بلوائیوں نے خصوصاً ان کا انتخاب کیا، لیکن جو مدینہ میں موجود تھے بشمول حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین، حضرت عثمان سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کی تلواروں کے مقابلے میں تلواریں نکال کے ان کا مقابلہ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے شہر مدینہ کی حرمت کو پامال کروں۔ یہ مصر سے آنے والے تو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ شہر کس کا ہے۔ یہ مصر سے اندھا دھند بغاوت میں، حرص میں، لالچ میں، اور لالچ کی پٹیاں آنکھ پہ باندھ کے میرے گھر کا محاصرہ کرنے والے، یہ تو بے خبر ہیں یہ دھرتی کون سی ہے۔ عثمان کو خبر ہے کہ یہ زمین کون سی، یہ تو شہر رسول ہے، یہ تو مدینۃ النبی ہے، یہ تو آرام گاہ امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ عثمان غنی کو جان دینا تو قبول ہے، لیکن شہر نبی کی حرمت پر ایک حرف بھی آئے، اس پہ کوئی آنچ آئے، یہ عثمان غنی کو قبول نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا کہ میرے غلاموں میں سے جو اسلحہ نہیں اٹھائے گا، باغیوں کے مقابلے میں جنگ اور طاقت کا سہارا نہیں لے گا، وہ آزاد ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ جو میرا دفاع کرے گا، میرے دفاع میں قربانی دے گا، میں اسے آزاد کروں گا، حضرت عثمان نے کہا جو حرمت نبوی کا خیال رکھتے ہوئے، شہر مدینہ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے جو جنگ سے پیچھے ہٹے گا، بلوائیوں کے مقابلے میں نہیں جائے گا، وہ آزاد۔ اور پھر ان بدبختوں نے گھر کے اندر گھس کے آپ کو اس حالت میں شہید کیا کہ جب آپ روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ مصحف عثمانی آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا، آپ نے امت کو ایک جو ہے وہ قراءت پر جمع کیا، جامع القرآن قیامت تک آپ کا لقب رہے گا۔ تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان ظالموں نے آپ کو شہید کیا، اور اس دن سے جو فتنے کی آگ جلی ہے، شروع ہوئی، وہ آج تک بجھی نہیں۔ کون بد نصیب ہوگا جو اس دن کو عید کا دن بنا؟ 18 ذوالحج، یہ تو خلیفہ راشد کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے، یہ تو سبق سیکھنے کا دن تھا کہ آپس کے اختلافات سے مسلمانوں کو سوائے جو ہے وہ جھگڑے کے، فساد کے، نقصان کے اور پیچھے سے پیچھے جانے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں۔ سو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ بات ذہنوں میں واضح رہے کہ عید غدیر نہ اس کا منانا جائز، نہ اس کا کوئی ثبوت موجود، اور نہ اس حوالے سے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں اس میں کسی لحاظ سے شرکت جائز۔ مبارکبادی کے پیغامات، تہنیت کے پیغامات، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت پہ خوش ہونا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس پراپیگنڈے کو دوسرے رخ سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جو یہ عید غدیر نہیں مناتا اسے حضرت مولا علی سے محبت نہیں۔ یاد رکھیں یہ زہریلا اور جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم بارہا اس پہ بات کر چکے، لیکن محبت علی کا اظہار کیسے ہونا ہے؟ یاد رکھ لیں گمراہیاں محبت کے نام پہ بھی بہت ہوئی ہیں، خود قرآن نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر کیا۔ حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی آپ کی حضرت عیسیٰ سے بڑی گہری مشابہت۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی 2 جماعتیں ہلاک ہوئیں، ایک نے دعوی محبت عیسیٰ کیا اور اس دعوی محبت میں ہر حد سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ کا بیٹا اور نعوذ باللہ خدا کہہ ڈالا۔ فرمایا گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اور دوسری جماعت فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمراہ ہوئی وہ تھے جنہوں نے آپ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، یہاں تک کہ آپ اور آپ کی والدہ پر وہ بہتان تراشے، وہ الزام لگائے کہ جنہیں زبان پہ لانا بھی کسی شریف انسان کے لیے ممکن نہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دونوں جماعتیں برباد ہو گئیں، اور فرمایا کہ علی آپ کے بارے میں بھی 2 جماعتیں ہلاک ہوں گی، ایک محب مفرط، آپ کی دعوی محبت میں ہر حد سے آگے بڑھ جانے والا۔ سو محبت علی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا اظہار اسی طرح سے ہوگا جو قرآن کی تعلیم ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور جو سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اس سے ہٹ کر محبت علی کے اظہار کا جو طریقہ اپنایا جائے گا وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا۔ سو ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذوالحج کے آخری ایام میں 26 ذوالحج کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی المناک سانحہ پیش آیا، اور اس دن سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے
کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا تھا اللہ نے اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرمائی۔ ہر آنے والا دن، ہر چڑھنے والا سورج اسلام کے لیے ایک نئی کامیابی کا دروازہ کھولنے والا۔ اور فرمایا جب سے عمر کی شہادت ہوئی ہے اسلام پیچھے سے پیچھے جا رہا۔ شہادت عمر کے بعد پھر اسلام میں جو فتنہ و فساد شروع ہوا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی جن سے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے فتنوں کے بارے میں جو اقوال اور ارشادات تھے وہ پوچھا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق ان صحابی کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ مجھے فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتے امیر المومنین آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے اور فتنوں کے درمیان اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہوا۔ سیدنا عمر پوچھتے کہ مجھے بتاؤ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے حذیفہ مجھے بتائیے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ صحیح بخاری کی حدیث میں انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ حضرت عمر یہ پوچھ کر چلے گئے۔ حضرت حذیفہ نے اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سن لو، فتنوں اور عمر کے درمیان جو دروازہ ہے وہ خود عمر کی شخصیت ہے، اور اس دروازے کے توڑے جانے سے حضرت عمر کی شہادت مراد ہے۔ فرمایا جیسے تمہیں یہ یقین ہے کہ آنے والی رات کے بعد کل سورج نکلے گا، حضرت عمر کو اپنی شہادت کا اس سے بھی بڑھ کر یقین تھا۔ سو عمر کی ہستی تو فتنوں کے سامنے دروازہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ قرآن حکیم کی دسیوں آیات ہیں جو سیدنا عمر کی رائے کے مطابق نازل۔ محدثین نے، علماء نے فہرست پیش کی ہے باقاعدہ۔ سیدنا عمر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم طواف کرتے ہیں مقام ابراہیم ہمارے سامنے ہوتا ہے، حضور کیوں نہ طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے جائیں۔ آپ تجویز دیتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ طواف کے بعد جب تمہاری پیشانیاں میری بارگاہ میں جھکے تو مقام ابراہیم کے سامنے جھکنی چاہیے۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ يدخل على نسائک بر و فاجر، ابھی آیت حجاب نازل نہیں ہوئی ہے، جو مسلمان ہیں امہات المومنین کے سامنے جاتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر نیک اور بد آپ کی ازواج کے مقدس چہروں پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے، حضور آپ ازواج مطہرات سے کہیں پردہ کیا کریں، چہرے ڈھانپ کے رکھا کریں۔ ایک زوجہ محترمہ غصے میں آتی ہیں، قدر ناراضگی سے کہتی ہیں عمر تمہارے گھر میں تو تمہارا حکم چلتا ہی ہے، اب کیا تم رسول اللہ کے گھر میں بھی اپنا حکم چلاؤ گے؟ حضور نے تو ہمیں پردے کا حکم نہیں دیا، تم پردے کا کیوں کہتے ہو؟ ام المومنین ناراض ہوتی ہیں، اللہ پاک قرآن کی آیت اتار دیتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونسائک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیب، اے حبیب اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی شہزادیوں کو اور مسلمان خواتین کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے چہرے پہ لٹکا کے رکھا کریں، انہیں لمبا کر کے گھونگھٹ نکال کے اپنے چہرے کو ناپاک نگاہوں سے محفوظ رکھا کریں۔ سیدنا عمر تجویز دیتے ہیں، عرش اعظم سے اللہ پاک وحی اتار دیا کرتا۔ بدر کے قیدی قید ہو کر آتے ہیں، صحابہ کی آراء مختلف ہیں، بعض کی رائے میں معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے، بعض کوئی اور تجویز پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر تجویز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا تھا، یہ اسی پہ انہوں نے بس نہیں کی، جب ہم مدینے آئے ہیں تو یہ پھر بھی ہمیں تنگ کرنے سے باز نہیں آئے۔ یا رسول اللہ میری تجویز یہ ہے جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیا جائے، جو ابو بکر کا عزیز ہے اسے دیا جائے، جو جس صحابی کا رشتہ دار ہے اس کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ اس کی گردن مار دے، وہ اسے قتل کرے، یہ دشمن ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی اکثریت کی رائے کے مطابق فدیہ دینا قبول فرماتے ہیں۔
اور اللہ پاک سورہ انفال میں حکم نازل فرما دیتا ہے کہ محبوب جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن یہ قیدی اسی بات کے حقدار تھے کہ ان کی گردنیں ماری جاتی، یہ اس بات کے لائق تھے کہ انہیں قتل کیا جاتا، قتل کی جانے والی تجویز درست تھی، لیکن جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا۔ لیکن وحی الہی نے، قرآن حکیم نے حضرت عمر فاروق کی تجویز کی تائید فرمائی۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا، اور آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے لگائیں۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جس کی زبان سے سچ جاری ہوتا تھا، جس کے دل پہ الہام نازل ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے اسے حق اور سچ کی ہدایت دے دی جاتی، اور جب اس کی زبان کھلتی تھی تو پھر حق ہی لوگوں کی سماعتوں تک پہنچتا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی علمی، بہت بڑی فکری شخصیت ہوئے ہیں، جن کا تعارف پورے عالم اسلام میں ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے حضرت عمر فاروق کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو اللہ نے جتنی خوبیاں عطا کی تھیں، جتنے فضائل اور جتنے خصائص سے نوازا تھا، اگر ہم انہیں سمجھنا چاہیں، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا جو سینہ ہے اسے ایک گھر کی مانند سمجھیں، اور وہ ایسا گھر جس کے بہت سے دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک صاحب کمال شخصیت بیٹھی ہوئی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مثلاً عمر فاروق کا سینہ ایک گھر کی مانند، ایک محل کی مانند، اس کے بہت سے دروازے ہیں، ایک دروازے پر سکندر ذوالقرنین بیٹھا، الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے، دنیا کے فاتحین میں ایک الگ شان اور مقام کا حامل، لیکن جو اس کی فتوحات ہیں وہ ایک طرف، شاہ ولی اللہ فرماتے عمر فاروق کی فتوحات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ متنوع ہیں۔ وہ یقیناً بہت بڑا فاتح تھا، لیکن ظلم اور عداوت اور حد سے تجاوز تاریخ کا حصہ ہے کہ سکندر کے ہاتھ اس سے آلودہ تھے، اور سیدنا عمر فتوحات بھی عظیم ہیں اور ظلم و ستم کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ایک دروازے پر یوں سمجھیے کہ ملک گیری، حکمرانی، جہاں بانی، لشکر کشی، دشمنوں کو مغلوب کرنا، یہ ساری صلاحیتیں جو سکندر ذوالقرنین میں تھیں اللہ نے سیدنا عمر کو عطا فرمائی۔ دوسرا دروازہ فرمایا یوں سمجھو کہ اس پر نوشیرواں، ایران کا وہ بادشاہ جو عدل و انصاف میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا۔ اور شاہ صاحب لکھتے ہیں اگرچہ سیدنا عمر کے فضائل میں نوشیرواں کا ذکر کرنا سوء ادب ہے، حضرت عمر کا عدل و انصاف نوشیرواں کے عدل و انصاف سے کئی گنا بڑھ کر ہے، لیکن نوشیرواں کا جو تاریخی امیج ہے، ایک جو ہے وہ تاریخ میں کے کردار کے طور پر اس کی ذات میں جو خوبیاں تھیں ان میں اس کی نرم روی، رعایا پروری اور انصاف پسندی آتی۔ عمر کے دل میں سمجھو ایک دروازہ وہ ہے جس پہ نوشیرواں بیٹھا، اور فرمایا ایک دروازہ یوں سمجھیں کہ جس پر امام ابو حنیفہ یا امام مالک اپنے علم و اجتہاد، افتاء و قضاء کی صلاحیتوں کے ساتھ مسند نشین ہے۔ ایک دروازے پر ایک مرشد کامل شیخ عبد القادر یا شیخ بہاؤالدین کی طرح وہ جلوہ فروز ہیں۔ ایک دروازے پر ایک عظیم محدث ابو ہریرہ یا سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح وہ بیٹھا ہے۔ ایک دروازے پر ایک بہت بڑا حکیم دانا جلال الدین رومی یا فرید الدین عطار کی مانند۔ فرمایا یہ سارے دروازے ہیں، یہ مختلف جہتیں، مختلف پہلو ہیں سیدنا عمر کی شخصیت کے۔ خلق خدا عمر کے دروازے پہ آتی ہے، جس کی جس طرح کی حاجت ہوتی ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ جو جہاں بانی کے گر سیکھنا چاہتا ہے سیرت فاروقی اس کی رہنمائی کرتی ہے، جو حدیث پڑھنا پڑھانا چاہتا ہے سیرت فاروقی اسے اصول و ضوابط عطا کرتی ہے، جو عدل و انصاف کے ساتھ فتویٰ دینا چاہتا ہے، قاضی بننا چاہتا ہے، عمر کی عدالت، عمر کا نظام قضا، عمر کا نظام عدالت، عمر کا بنایا ہوا جوڈیشری کا سسٹم ہر قاضی اور مفتی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو اپنی ذات میں اپنے نفس کے فریب سے بچنا چاہتا ہے، جو شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، عمر کی للہیت، عمر کی خدا ترسی، عمر کی خدا خوفی اسے بتاتی ہے کہ نفس کے فریب سے بچا کیسے جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور درویشی، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی اور آپ کی فروتنی کا عالم یہ ہے کہ بیت المال کے جو اونٹ ہیں آپ ان پہ لک تار کول، اونٹوں کو خارش کی بیماری بعض اوقات لگ جاتی ہے تو ان پر وہ تار کول ملا جاتا ہے، وہ لک پگھلا کے ہاتھوں سے ملتے ہیں تاکہ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ لوگوں نے دیکھا 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ اپنے ہاتھوں سے لک کو پگھلا کے بیت المال کے اونٹوں پہ مل رہا۔ کسی نے عرض کی امیر المومنین کسی غلام سے فرما دیتے، کسی نوکر سے کہہ دیتے، حضور کسی خادم کو حکم دے دیتے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر نے جواب کیا دیا؟ اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی غلطی قبول کر کے اسے درست کرنا مشکل ہوا کرتا۔ سیدنا عمر سے کہا گیا حضور کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے عمر سے بڑا غلام کون ہے؟ عمر اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہے، عمر دین اسلام کا غلام ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میری شان میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جتنا تنوع، جتنی ڈائیورسٹی اور جتنے مختلف فضائل اللہ نے عمر کو عطا کیے ہیں، تاریخ میں انبیاء کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آتی جن میں یہ سارے اوصاف جمع ہوئے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے جب اس کی قدرت کو منظور ہوتا ہے وہ سارے جہان کی خوبیاں ایک شخص میں جمع کر دیتا۔ اور جن آنکھوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ عمر کی شخصیت انہی میں سے تھی۔ جب حکمران عمر جیسا ہو تو پھر اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر کی بے شمار خوبیاں، بے شمار خصائص ہیں۔ صرف آپ کی 10 سال سے زائد جو عہد حکومت ہے، عہد خلافت ہے، اس کا ایک مارکہ، اس ایک مارکے کے صرف چند مناظر آج یہاں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم بری راہ کو چھوڑ کے سیدھی راہ پہ آتی ہے تو پھر اللہ کیسے اس قوم کی تائید کیا کرتا، پھر اللہ کی حمایت ان کے شامل حال کیسے ہوتی۔ سن 15 ہجری میں حضور کے وصال کے کم و بیش 4 برسوں کے بعد، یہ 636 عیسوی تھا، آج 2022 عیسوی ہے، 636 عیسوی میں 7ویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری 15 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی۔ عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، قیصر روم کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ قیصر کی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، اور مسلمان جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہوں نے سیدنا عمر کی سیرت پہ تحقیق کے ساتھ کام کیا، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت عمر ہر شخص کے جوہر قابل سے آشنا ہوتے تھے۔ آپ کو اللہ نے وہ نگاہ عطا کی تھی کہ آپ جان لیتے تھے کہ اس شخص سے کون سا کام لینا ہے۔ دنیا کے کامیاب منتظمین، بہترین ایڈمنسٹریٹرز، بہترین حکمرانوں کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھ لیجئے، کامیاب وہی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہی حکمران ہوتا ہے جسے پتہ ہو کہ کس سے کون سا کام لینا ہے۔ اور اللہ نے سیدنا عمر کو یہ جوہر بڑی وافر مقدار میں عطا کیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کو آپ نے اس لشکر کا امیر بنایا ہوا۔ جب یہ لشکر پہنچا، فتوحات ہوتی رہیں، پھر جنگ یرموک سے پہلے مورخین نے لکھا ہے کہ قیصر نے اپنی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے جو اس کے سردار تھے، جن سے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکوں میں، ان کو اکٹھا کیا، جو سینئر لوگ تھے، بزرگ اس کی قوم کے تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جتنے مارکے ہمارے مسلمانوں عربوں سے ہوئے ہیں، ان میں تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، تمہارے پاس سہولتیں اور دولت کی بھی ریل پیل تھی۔ عرب تم سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود، اسلحے میں کم ہونے کے باوجود، معاشی طور پہ کمزور ہونے کے باوجود وہ تم پر غالب کیسے آتے گئے؟ اس موقع پر اس کے ایک سینئر سردار نے جو تجزیہ پیش کیا، میں اس کے جملے جو مورخین نے نقل کیے ہیں وہ آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے سامنے میں یہ جملے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی اس وقت ان کے حالات کیا تھے۔ اور یہ خود مسلمان نہیں، یہ قیصر روم کا عیسائی سردار قیصر روم کے سامنے بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ، تم پوچھتے ہو کہ ہمیں شکست کیوں ہوتی ہے، تو سنو،
عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو برابری سے ملتے ہیں۔ ان میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے، ان میں شاہ و گدا کا فرق نہیں ہے، ان میں ذات پات کے جھگڑے نہیں ہیں۔ اے قیصر روم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں شکست کیوں ہوتی ہے؟ قیصر روم کے دربار میں اس کا سردار کہہ رہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم بدکاریاں کرتے ہیں، ہم وعدے کی پابندی نہیں کرتے، ہم دوسروں پر کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں بند کریں، ان جملوں کو سنیں۔ ہم شراب پیتے ہیں، ہم بدکاریاں کرتے ہیں، ہم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہم کمزوروں پہ دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ قیصر روم کی فوج کا سردار اسے بتا رہا ہے کہ ہماری شکست کے اسباب یہ تھے۔ اور عرب کیوں غالب آتے ہیں؟ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ بد اخلاق نہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، وہ شاہ و گدا، امیر و غریب، ذات پات کے جھگڑوں سے محفوظ ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اب پڑھیے قرآن، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم ان مسلمانوں کے امت میں سے، ان کے اخلاف میں سے، ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں جن کے یہ اخلاق تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے آج ہمارے حکمران، بھلے وہ وردی والے ہوں یا بغیر وردی کے، کیا شراب آج عام نہیں پی جاتی؟ کیا بدکاری آج عام نہیں ہے؟ کیا وعدوں کی خلاف ورزی؟ عدالتوں سے جا کے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ فلور کراس کیا ہے انہیں سزائیں دی جائیں۔ علل اعلان منڈیاں سج رہی ہیں، وعدوں کی خلاف ورزیوں کی بھاؤ تاؤ ہو رہے ہیں، مول لگ رہے ہیں قوم کے لیڈروں کے۔ جب حالت یہ ہو پھر اللہ کی تائید نہیں اترا کر۔ جنگ یرموک انسانی تاریخ کی، پھر سن لیں، اسلامی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ، انسانیت کی تاریخ کا بے مثال معرکہ ہے جس میں 30,000 2 لاکھ پہ غالب آئے۔ لیکن یاد رکھیے کیوں غالب آئے؟ غیب سے مدد ہوا کرتی ہے، لیکن مدد انہی کی ہوتی ہے جو اس غیب کی طاقت کی ہدایات پہ عمل پیرا ہوتا۔ جنگ یرموک میں ہوا کیا تھا؟ ایک یہ منظر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہمس میں ہیں، شام کا شہر ہے، پہلے فتح ہو چکا ہے، پتہ چلتا ہے قیصر روم 2 لاکھ کا لشکر جرار لے کر آ رہا، مشورہ ہوتا ہے، مدینہ طیبہ سے ہمس بہت دور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا وار پالیسی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی آف دا وار کیا ہو۔ ایک تجویز پیش ہوئی کہ ہمس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کو قلعے میں چھوڑتے ہیں اور باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ اس تجویز پر اعتراض ہوا کہ ہمس کے اندر عیسائیوں کی آبادی ہے، اگر ہم اپنے بیوی بچے چھوڑ کے گئے ایسا نہ ہو کہ عیسائی انہیں قتل کریں یا انہیں نقصان پہنچائیں۔ دوسری تجویز آئی کہ ہمس سے عیسائیوں کو باہر نکال دیا جائے، انہیں بے دخل کر دیا جائے، قلعہ بڑا مضبوط ہے، بڑا عمدہ ہے، ہم اپنے بیوی بچے قلعے میں رکھیں اور پھر دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ تجویز آتی ہے جنگ کے حالات۔ جب یہ تجویز پیش ہوئی اور روایت میں حضرت ابو عبیدہ نے، کمانڈر نے، لشکر کے قائد نے تجویز دی، حضرت شرجیل بن حسنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے کہ تم انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کرو؟ تم نے ان سے جزیہ لیا ہے اس شرط پہ کہ تم ان کی حفاظت کرو گے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ انہیں کے گھر سے نکالو۔ جب یہ اعتراض ہوا حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تجویز واپس لیتا ہوں، کسی عیسائی کو اس کے گھر سے نہیں نکالا جائے۔ یہ اس شہر کی بات ہے جسے مسلمانوں نے فتح کیا ہوا تھا۔ اور پھر جب یہ طے ہوا کہ ہم تھوڑا پیچھے ہٹیں گے، ہمس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہاں دشمنوں کا مقابلہ کریں تو ہمیں جو ہے حکمت عملی کے لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے، لہذا ہم یہاں سے پیچھے ہٹیں گے۔ مسلمان لشکر جب جانے لگا ہے، فتوح البلدان، تاریخ بلازری، کتاب الخراج، امام ابو یوسف اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے افسر مال کو، اپنے خزانے کا جو افسر تھا اسے بلایا، حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کا نام تھا، فرمایا حساب لگاؤ ہم نے ہمس کے عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں سے کتنا ٹیکس لیا ہوا۔ ہم نے ٹیکس لیا تھا کہ جنگ کے موقع پہ ان کی حفاظت کریں گے، اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکل کے جانا پڑ رہا ہے،
باقاعدہ رجسٹر ہوتے تھے. فرمایا رجسٹر نکالو، دیکھو کس کس شخص سے کتنا کتنا جزیہ لیا گیا تھا، اور جس سے جتنا لیا گیا تھا اسے واپس کرو، اور انہیں بتا دو کہ اب چونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، یہ جزیہ تھا ان کی حفاظت کے بدلے میں، جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہیں انہیں ان کا جزیہ واپس کرو. لاکھوں دینار، سونے کے لاکھوں سکے. سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، جانتے ہیں کون ابو عبیدہ ہیں؟ یہ وہی ابو عبیدہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح. گویا اس واقعہ حمص میں ابو عبیدہ کی جس صلاحیت کا اظہار ہوا، محمد الرسول اللہ کی نگاہ نبوت پہلے ہی اسے بھانپ چکی تھی. آپ جانتے تھے کہ لاکھوں دینار کسی اور کے قدم تو ڈگمگا سکتے ہیں، ابو عبیدہ کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے. ان کا جزیہ جب واپس دیا گیا، تاریخ گواہ ہے، مسلمان حمص سے نکلتے ہیں اور عیسائی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے فاتحین کو دوبارہ لے کے آنا. وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں سے پہلے عیسائی ان کے حاکم تھے اور عیسائی ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے. جب مسلمانوں کا عدل و انصاف، امیر المومنین عمر مدینے میں بیٹھے. آج لوگ کہتے ہیں عمر کا نام کیوں لیتے ہیں، عمر کے اوصاف کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہر وہ شخص جسے اللہ نے انصاف کی نظر دی ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو، جب وہ سیدنا عمر کی تاریخ پڑھتا ہے وہ بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی مثال آپ تھا. امیر المومنین مدینے میں ہیں، سینکڑوں میل دور حمص میں ابو عبیدہ ایک ایک عیسائی کو ڈھونڈ کر اس کا جزیہ اسے واپس لوٹا رہے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے رہنما تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ وہ تھے جن کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا تھا. حضرت ابو عبیدہ وہاں سے نکل کے آگے تشریف لے آتے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کر لیا جاتا ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا جاتا ہے. آپ دیگر لشکر بھی روانہ کرتے ہیں. معرکہ یرموک رونما ہوتا ہے، پہلے دن بڑے زوروں کا معرکہ ہوتا ہے اور کچھ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کس کا پلہ بھاری ہے. عیسائی لشکر نے چاہا کہ وہ مسلمانوں کو لالچ دے کر وہاں سے واپس بھجوا دیں. انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جارج نامی کہ جاؤ اور ابو عبیدہ سے جو مسلمانوں کا امیر ہے اس سے جا کر کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا سفیر بھیجیں. یہ نمائندہ جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا، مورخین نے لکھا ہے مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذان ہوئی اور سارے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سارے کے سارے سر جھکا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھا. وہ عیسائی دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے کمانڈر ان چیف کون ہے اور عام سپاہی کون، سب کے سب کھڑے ہیں. اور پھر قرآن کی قرات اور پھر اللہ کے رسول کے صحابہ کی مقدس زبانوں سے جارج دیکھتا جاتا ہے اور اس پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی. جب وہ حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پہنچا، اپنے لیڈر کا پیغام پہنچایا اور پھر کہا میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کچھ باتیں اسلام کے بارے میں دریافت کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک یہ سوال بھی تھا کہ اسلام کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا. جب اس نے یہ پوچھا، حضرت ابو عبیدہ نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 171 یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے مت بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق ہی کہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ خدا. جب آپ نے یہ آیات پڑھی، وہ شخص جو عیسائیوں کا نمائندہ بن کر معرکہ یرموک میں آیا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا آپ کا دین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا نہیں، اب اگر میں تمہیں رکھتا ہوں تو وہ یہ سمجھیں گے شاید تمہیں زبردستی روکا گیا، تم جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، میرا سفیر تمہارے ساتھ جائے گا، اگر پھر تم واپس آنا چاہو تو تمہارے لیے رستے کھلے. حضرت خالد بن ولید کو ابو عبیدہ نے امیر بنا کر بھیجا، سفیر بنا کے بھیجا. آپ گئے، رومیوں کے سالار سے ملے. اس نے لالچ دی کہ اگر آپ وہاں یہیں سے واپس چلے جائیں تو سپہ سالار کو 10,000 سونے کے سکے، ہر افسر کو 1,000 سونے کے سکے اور ہر سپاہی کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے.
حضرت خالد بن ولید خاموشی سے اس کی گفتگو سنتے رہے. جب وہ چپ ہوا تو پھر آپ نے اسے کہا کہ ہاں تم نے جتنی باتیں کیں وہ ساری درست تھیں، ہمارا پہلے یہی حال تھا جو تم نے بتایا، لیکن پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا، وہ ہم میں سے تھا، اس کے اخلاق ہم میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، وہ سب سے زیادہ عالی نسب تھا، اس نے ہمیں اللہ کی توحید کا سبق دیا، اس نے ہمیں نیک اخلاق کا سبق دیا. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ہم اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جو اسے قبول کر لے وہ ہمارا بھائی ہے، جو قبول نہ کرے جزیہ دے دے ہم اس کے محافظ ہیں، اور جسے یہ دونوں قبول نہ ہوں اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے. آپ نے اس کی اس پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، اور پھر مسلمان جب اللہ کی تائید سے معرکہ یرموک میں اترے، اللہ نے 30-35 ہزار کو 2 لاکھ پر بے مثال فتح عطا فرمائی. لیکن یہ فتح یقیناً اللہ کی تائید سے تھی، مگر اس میں رسول اللہ کی تربیت اور صحابہ کے اعلیٰ اور بلند ترین اخلاق اور کردار کا بہت بڑا عمل دخل تھا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بلند مقام حاصل ہو تو ہمیں بھی صحابہ کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، ان کے کردار کے نور سے ہمیں اپنی سیرتوں کو روشن کرنا ہوگا، تبھی ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب ہو سکیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا